بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز مدہ 28 اپریل 2023 بمطابق 28 شہادت 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے مورخہ 28 اپریل 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، بعض لوگ مجھے پرزور دلیلوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا کسی اور جگہ جماعت کے حالات پر ہمیں صبر کے بجائے کچھ رد عمل دکھانا چاہیے، اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ بعض جگہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دی۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قانون کے دائرے میں رہ کر بعض باتیں کیں، لیکن بلا سوچے سمجھے بلوائیوں کی طرح جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کہیں کوئی احتجاج کسی صورت میں ہوا تو وہ خلیفہ وقت کی اجازت کے ماتحت تھا، یہ نہیں کہ ہر کوئی افسر لوگوں کو اکٹھا کر کے احتجاج شروع کر دے۔ تقسیم ہند سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی اور ہمارے مخالف افسروں نے کوشش کی کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تقریروں کو اشتعال انگیز قرار دے کر آپ رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالا جائے، لیکن ہر دفعہ اس لیے ناکام ہوتے تھے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ مخالفین اور حکومت کے افسران کو ان کا چہرہ دکھا کر ہمیشہ جماعت کو آخر پر فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی جماعتوں کا کام صبر اور قانون کی پابندی ہے۔ جب بھی مخالف افسران نے کوشش کی کہ ان کے منصوبوں پر پانی پھر جاتا تھا۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کرتے جو اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہوتی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بے شمار جگہ صبر اور دعا کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے پاؤں نازک ہیں وہ میرے ساتھ خاردار راستوں پر نہیں چل سکتے، وہ بے شک مجھے چھوڑ دیں۔ بس یہ صبر ہی ہے جو دنیا میں جماعت کی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے۔ کئی میڈیا والوں کو بھی میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ان میں سے ہی احمدی بھی ہوئے ہیں، اور مزید لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے مزاج بھی ان جیسے ہی تھے، ہم بھی ایسا ہی رد عمل دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے جنہوں نے امن قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے امن سے کام لینا ہے، البتہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق لینے کی کوشش کرو۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر دو قسم کا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان کو کسی رد عمل کی طاقت ہو اور پھر وہ صبر دکھائے۔ دوسرے اس وقت کا صبر ہے جب مقابلے کی طاقت ہی نہ ہو، یعنی مجبوری کا صبر ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے صبر یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں کا جواب نہ دینا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کا مظاہرہ کرنا، اور مجبوری کا صبر یہ ہے کہ طاقت نہ ہوتے ہوئے آسمانی آفات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا، گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکنا۔ دوسرا، نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا۔ تیسرا، جزا فضا سے بچنا۔ پہلے معنی کی روح سے متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں سے رکنا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور ان بدیوں کے لیے تیار رہنا جو آئندہ اسے کھینچ سکتی ہیں۔ دوسرے معنی کی روح سے انسان استقلال کے ساتھ ان نیکیوں پر قائم رہے جو اسے حاصل ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے کوشش کرے جو ابھی اسے نہیں ملی ہیں۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہیں، اور یہ قرب دعاؤں سے ہی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے یہ امر مشکل ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے اور عاجزی دکھانے والے ہوں، وہی ایسے صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہو۔ پھر فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ
اولئک لہم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا ہے اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کیا ہے، اور جو بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام مقدر ہے۔ پس صبر، مستقل مزاجی، عاجزی اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا نام ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں گے اور اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصود ہوگا۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رد عمل ہو تو وہ مزید سختیاں کریں، ہمارے نظام پر پابندیاں لگانے کی کوشش کریں۔ اس وقت بعض حکومتی افسران مخالفین کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے رد عمل پر حالات خراب ہوتے ہیں۔ بعض ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں ہیں کہ ایسے واقعات کی وجہ سے جماعت کو نقصان ہوا، لیکن جب صبر کے ساتھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس طرح بعض افسران پر اس کا مثبت اثر بھی ہوا ہے۔ ہمارے مار دھاڑ کے رد عمل سے زیر تبلیغ افراد پر بھی برا اثر پڑے گا، اور انہیں کہنے کا حق ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تبدیلی پیدا کی کہ ہم ان کی جماعت میں آ جائیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے جماعت کے وسیع تر مفاد کے لیے مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی سختیوں کو صبر کے ساتھ جھیلو اور برداشت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کا صبر دیکھ کر ہی ایمان لائے تھے۔ یہ مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتی ہیں کہ کئی لوگ آپ علیہ السلام کا صبر اور اخلاق دیکھ کر آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے، اور آج بھی یہی حالات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے بھی وہی مشکلات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں۔ یاد رکھو، اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تاکہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جماعت کا کوئی شخص کسی سے لڑا ہے۔ اگر کوئی شخص صبر سے کام نہیں لیتا تو وہ اس جماعت میں سے نہیں۔ بس اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، گالیاں سن کر بھی برداشت سے کام لو۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا کام ہے تم بھی صبر کرو۔ آج دنیا کے ہر ملک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچ چکا ہے اور جماعت قائم ہے۔ کیا یہ کسی رد عمل یا طاقت کے اظہار سے ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ قربانیوں اور صبر اور دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ بس ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا، اس لیے انہیں اپنی قوم کی طرف سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم سے ہی انکار اور مشکلات درپیش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب کا سلسلہ 13 برس تک چلا گیا، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور استقلال کی ہدایت دی ہوتی تھی۔ بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا تو بھی صبر کر۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سست نہ پڑتے اور ہمیشہ قدم آگے بڑھتے تھے۔ ایک احمدی کسی گاؤں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے گاؤں میں مدرسے کا ملازم ایک مولوی سخت مخالف ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے کر دے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کرو۔ پیغمبر خدا نے 13 برس دکھ اٹھائے مگر صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے، اور خدا تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن خدا مجبور نہیں۔ بس اپنے اعمال کو صاف کرو، غفلت نہ کرو۔ غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ سچی توبہ عمدہ بیج کی طرح ہے جو اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے مامور کیے گئے ہیں۔
تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ بس ہماری بھی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ بس یہ وہ نصائح ہیں جو ہماری کامیابی اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر ہم صحیح رنگ میں ان نصائح پر توجہ دیتے رہیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی انشاءاللہ مقدر ہے۔ اگر ہر احمدی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل کا حل ہمارے رویوں اور دعاؤں سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے حصول کے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 1 مئی 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔